अस्सलाम वालेकुम, अली हसन रिजवी फ्रॉम IRC इस्लामाबाद। हम स्मार्ट पेरेंटिंग के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स के साथ आते हैं आपके लिए और इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। पेरेंटिंग आजकल के दौर के हिसाब से वो पुराने तरीके पेरेंटिंग के अब नहीं चलते, एप्लीकेबल नहीं है। वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये बिल्कुल ऐसे है नाजरीन जैसे कि आजकल के दौर में कोई शख्स अपने घर में एक बड़ा सा टीवी जैसे पहले हुआ करते थे और VCR और कैसेट्स वो लेके बैठ जाए। वो दौर चला गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। किसी वक्त में ये स्मार्टफोन्स नहीं थे, लैंडलाइन हुआ करती थी, फिर बटन वाले फ़ोन आए, दौर चला गया। अब स्मार्टफोन आ गए, हर बंदे के हाथ में ये है। इसका ये मतलब है कि वक्त के साथ साथ माहौल, एनवायरनमेंट चेंज होता है और जो टेक्निक्स हैं वो भी चेंज हो रही हैं। जो आज से 20 साल पहले पेरेंटिंग की टेक्निक्स थी, अब वो एप्लीकेबल नहीं रही हैं। उनमें से बहुत सारी चीज़ों को अब इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। आपके बच्चे के हाथ में, बच्चा मैं रेफ़र कर रहा हूँ टीनेजर से, जो 13, 14, 15, 16 साल का बच्चा है जो कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे पहुंचता जा रहा है। उसके हाथ में अब फ़ोन है, उसके पास लैपटॉप है, टैब है, अब वो दुनिया से कनेक्टेड है। उसके लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या सोर्स ऑफ गाइडेंस है वो सिर्फ अब पेरेंट्स नहीं रहे हैं या घर के बड़े बुजुर्ग नहीं रहे हैं। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सारी दुनिया उसमें सिमट के आ चुकी है। उसके पास नॉलेज, उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आ रही है ये आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा उसको अब ये कहना कि हम तुम्हें फ़ोन अलाउ नहीं करेंगे, तुम टैबलेट यूज़ नहीं कर सकते, लैपटॉप अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बच्चे ने पढ़ना भी है, स्टडी पर्पसेस के लिए भी उसको लैपटॉप यूज़ करना होता है, इंटरनेट यूज़ करना होता है, फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। तो अब पॉसिबल नहीं रहा कि हम बच्चे के हाथ में फ़ोन ना दें। फ़ोन तो उसके हाथ में है और जब फ़ोन है, लैपटॉप है तो इन्फॉर्मेशन भी पूरी दुनिया की उसके पास आ रही है। क्यों ना हम अपने बच्चे को ट्रेनिंग ऐसी दें कि वो ये जो इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाए। क्यों ना हम अपने बच्चे को खुद इतना मेंटली ग्रो करें, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि वो आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल्टर आउट कर सके, वो रिएक्ट की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख ले। बेहतर नहीं है बजाय इसके कि हम उसको 4 दीवारी में कैद करके रखें, उसको 100 पर्दों में छुपा के रखें। वो दौर नहीं रहा। अब बच्चे ने घर से बाहर निकलना ही निकलना है। वो स्कूल या कॉलेज जाता है, उसके बाद उसने ट्यूशन पढ़ने भी जाना है, कोई एकेडमी भी जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी बाहर निकलना है, उसने डाइन आउट भी करना है, उसने मूवीज़ भी जाना है। हम रोक नहीं सकते। अब बेटा हो या बेटी हो, उसका एक सोशल सर्कल है। टीनेजर बच्चे का एक सोशल सर्कल होता है। उस पे एम्बार्गोज नहीं लगाए जा सकते, उस पे पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती, वरना बच्चा रिबेलियस हो जाएगा। रिबेलियस यानी आपका बच्चा आपके खिलाफ सोच सकता है, वो बगावत उसके अंदर आ सकती है। उसके अंदर जहन में ये आ सकता है कि मेरे माँ बाप मुझे मेरे हिस्से का जीने नहीं देते। वो बागी हो गया तो क्या कर लेंगे, नौजवान है, टीनेजर है, बगावत उसके अंदर आ गई तो क्या कर लेंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि अब खुद अपनी इंफॉर्मेशन इतनी बढ़ाएं, खुद आप इतने लेवल पे हों बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए कि आपकी कम्युनिकेशन लेवल बच्चे से बिल्कुल बराबरी पे आ जाए। तो जो गाइडेंस बच्चे को दी जा सकती है वो पेरेंट्स दें, ताकि वो जो इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है बाहर की दुनिया से उसको वो हैंडल सही कर ले। इंफॉर्मेशन को बच्चे तक आने ना रोकें, इंफॉर्मेशन उस तक आने दीजिए। आप रोकेंगे कहीं और से आ जाएगी, कहीं और से आ जाएगी। लेकिन उस जो भी उसके पास इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको फिल्टर आउट कैसे करना है
کہاں ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، کہاں ریسپونڈ کرنا ہے، یہ بچے کو سکھانا شروع کر دیجئے، اور اس کے لیے آپ اپنی نالج خود بڑھائیں۔ یہ اکثر پیرنٹس کا کہنا کہ جی ہمیں تو فون استعمال کرنا نہیں آتا، ہمیں تو فیس بک یا انسٹا بالکل پتہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ٹائم کی چیز نہیں ہے، یہ واٹس ایپ گروپ کیا ہوتے ہیں۔ نہیں ہے تو سیکھیں، آپ خود سیکھیں کہ یہ فیس بک کیا چیز ہے، یہ انسٹاگرام کیا چیز ہے، یہ واٹس ایپ پہ کیا ہوتا ہے، میسیجز کیسے چلتے ہیں، گروپس کیسے بنتے ہیں، سیکھیں، تاکہ جب آپ اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کریں تو آپ ویل انفارمڈ ہوں۔ یاد رکھیے گا اب وقت بدل رہا ہے۔ ایک کہانی تھی کہ جنگل میں جو شیر تھا، ینگ لائن جو تھا، وہ ڈونکی کے ساتھ بیٹھا ہوا بحث کر رہا تھا، اور بحث اس بات پہ ہو رہی تھی کہ جو ڈونکی تھا، جو گدھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ گھاس نیلی ہے، تو شیر اس کو کہتا ہے کہ گھاس تو نیلی نہیں ہے، گھاس تو ہری ہے، سبز ہے۔ Donkey says no, the grass is green, blue. The lion says no, the grass is not blue, the grass is green. دونوں بادشاہ کے پاس چلے گئے، بڑے لائن کے پاس۔ بڑے لائن کے سامنے دونوں حاضر ہوئے تو جو سینئر لائن تھا، دا کنگ آف دا جنگل، اس نے پہلے ڈونکی کا ورژن پوچھا۔ ڈونکی نے کہا کہ جی یہ جو آپ کا بیٹا ہے ینگ لائن، یہ میرے ساتھ بحث کر رہا ہے، میں کتنی دیر سے اس کو سمجھا رہا ہوں کہ گھاس کا رنگ نیلا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ گھاس کا رنگ سبز ہے، میری بات ہی نہیں مان رہا۔ تو بڑے لائن نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کچھ؟ ڈونکی نے کہا میرا ٹائم بھی ضائع ہوا ہے آپ کے کورٹ تک آنے کے لیے۔ اس نے کہا جی آپ کے لیے گھاس بھی پیک کروا دیتے ہیں، آپ کے ساتھ چلی جائے گی۔ کہتا ٹھیک ہے، خوش خوش ڈونکی چلا گیا۔ ینگ لائن کو بلوایا اور اس کو بڑے بادشاہ نے کہا کہ اسے جیل میں ڈال دو، اور یہ بالکل آسمان دیکھے بنا 3 مہینے تک۔ تو جب باقی کے وہاں پہ اینیملز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سرکار یہ کچھ زیادتی نہیں ہو گئی؟ پتہ تو آپ کو بھی ہے کہ آپ کا بیٹا ٹھیک تھا، ڈونکی غلطی تھا، گھاس کا رنگ سبز ہوتا ہے، نیلا نہیں ہوتا۔ لائن نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے، اس لیے میں نے اس کو سزا دی ہے کہ وہ شیر ہو کے اور گدھے کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، گدھوں سے دور رہیں، گدھوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہ کریں۔ یہ جو فرینڈ سرکل ہے نا جو آپ کا بچہ بنا رہا ہے آہستہ آہستہ، اب ٹین ایجر بن چکا ہے، اس میں آپ بھی انٹرسٹ لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے دوست کون ہیں، یہ کی فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے۔ You should be aware about the friends of your children. وہ بچے جو آپ کے بچوں کے دوست ہیں وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں، آپ کا بچہ بھی ان کے گھر جا سکتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے کے یا بیٹی کے جو فرینڈز ہیں ان کے گھر کون سے ہیں، ان کے پیرنٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے پیرنٹس آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہونے چاہیے۔ نہ کہ ایسا ہو کہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ بیل بجتی ہے، بازار سے کوئی آتا ہے اس کو ملنے کے لیے، اور وہ بائک پہ بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے کہ ڈیڈ میں اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہا ہوں، میں شام تک آ جاؤں گا۔ کون ہے فرینڈ؟ ڈیڈ پلیز آپ میرے فرینڈس میں نہ گھسو۔ نو، یہ چیز نہیں چلے گی۔ سو جو کی فیکٹر ہے آج کی ایک چھوٹی سی کنورسیشن کا وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جن لڑکے لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں ان پہ نظر رکھیں، وہ آپ کی نالج میں ہونا چاہیے۔ اب آپ کا بچہ سیف ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کی فیکٹر ہے۔ تو آج میں نے آپ کو 2 چیزیں بتائی ہیں۔ ایک، آپ خود یہ جو نئے دور کی ٹیکنالوجی ہے یہ سیکھیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارے وقت میں نہیں ہوتا تھا، ہمارے ٹائم پہ فیس بک نہیں ہوتی تھی، ہمارے وقت میں یہ واٹس ایپ نہیں ہوتا تھا تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا، دس از ناٹ گوئنگ ٹو سالو دا پرابلم۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اب سیکھنا پڑے گا، پیرنٹس کو بھی سیکھنا پڑے گا یہ سب کچھ، پھر آپ اپنے بچے سے لیول پہ بات کر سکیں گے۔ اور دوسری امپورٹنٹ ٹپ میں نے آج کی چھوٹی سی سیٹنگ میں دی ہے کہ آپ کے بچے کن
لڑکے لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، فرینڈشپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانچ پڑتال رکھیں، آپ کی نالج میں ہونا چاہیے۔ یہ سیفٹی ٹپس ہیں فار ٹین ایجرز پیرنٹس۔ آپ یہ کچھ سیفٹی ٹپس پہ عمل کریں اور یقین مانیں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں گے، آپ کے ریلیشن بہت اچھے ہو جائیں گے، بچہ آپ کو اوائڈ نہیں کرے گا اور آپ اس کو بہتر گائیڈ کر سکیں گے۔ باہر کی انفارمیشن جو بچے کے پاس آ رہی ہے تھرو انٹرنیٹ، تھرو میڈیا، وہ نہیں روکی جا سکتی۔ بچے کو خود اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو صحیح فلٹر آؤٹ کر سکے۔ کسی اور پروگرام میں کچھ اور مشوروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔